إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأيها المسلمون، قال الله تعالى في كتاب الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم ساتھیو، اللہ رب العالمین کے فضل کرم اور اس کی توفیق سے پھر خطبہ جمعہ دینے کا موقع مل رہا ہے. شکر و تعریف، کبریائی اور بڑائی رب کائنات کے لیے ہے، جس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد طرح طرح کی نعمتیں ان کو عطا فرمائی. درود و سلام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر اور خصوصاً امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العالمین نے تمہیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں گے تو ہم گن نہیں سکتے. ان نعمتوں میں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں بھی بیان فرمایا. وہ نعمت ہے علم کی نعمت. ایک آدمی جب مرتا ہے وہ مال و دولت کی وراثت چھوڑ جاتا ہے اپنی آل اولاد کے لیے. کھیت کھلیان چھوڑ جاتا ہے، باغات چھوڑ جاتا ہے،
گھر بار چھوڑ جاتا ہے، مال و دولت چھوڑ جاتا ہے، اور یہ وراثت اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک وراثت ایسی بھی ہے جس کو انبیاء چھوڑ کر گئے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہ مال و دولت ہے، نہ دینار و درہم ہے۔ انبیاء علیہ السلام جس وراثت کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ علم کی وراثت ہے۔ اور اس وراثت سے بڑھ کر کوئی اور وراثت نہیں ہے۔ اسی لیے اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، تو اللہ رب العالمین نے جب ہمارے نبی کو نبوت عطا فرمائی، سب سے پہلی جو چیز اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی وہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے آخری نبی کو جو چیز سب سے پہلے دی گئی وہ علم کی نعمت تھی، وہ علم کی دولت تھی۔ آپ غار ہیرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی کا 40واں سال چل رہا ہے، کچھ سیرت نگار کہتے ہیں کہ 40 سال سے آپ کی عمر کچھ تجاوز کر گئی ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، رات کے اندھیرے میں آپ غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس غار میں اور زیادہ اندھیرا ہے۔ آپ کی عمر جب 35 سال ہو گئی لگ بھگ، آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ جب آپ لوگوں کو دیکھتے کہ لوگ آخر ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ان بتوں کو بناتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ہی بنا کے انہیں خدائی کا درجہ دیتے ہیں اور ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، لوگ کیوں شراب پیتے ہوں گے؟ شراب پینے کے بعد لوگ گندے گندے کام کیوں کرتے ہیں؟ لوگ ایک دوسرے کو قتل کیوں کرتے ہیں؟ آپ مکہ میں پھیلی ہوئی ان برائیوں کے اوپر غور و فکر کرتے، آپ کو ان لوگوں کو برائی سے روکنے کا جب کوئی ذریعہ نہ ملا تو آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ غار ہرا میں جا کر بیٹھ جاتے اور غور و فکر کرتے۔ لوگوں کی برائیاں، لوگوں کے گندی حرکتیں، لوگوں کی بت پرستی، لوگوں کا شراب پینا، جوا کھیلنا، اللہ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کے بتوں کی عبادت بندگی کرنا، پرستش کرنا، یہ آپ کو کھلتا تھا۔ ایسے ہی اچانک آپ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں غار ہرا میں، رات کی تنہائی میں، اللہ رب العالمین کے حکم سے جبرائیل امین آتے ہیں، فرشتوں کے سردار آتے ہیں،
آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں اور اپنے 600 پر کھول کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جبرائیل امین کے ہاتھ میں جنت کا ریشمی کپڑا ہے اور اس کپڑے کے اوپر قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی ہے، اور جو آیتیں لکھی ہیں ذرا ان آیتوں پر غور و فکر کیجئے۔ ہمارے نبی پر جو سب سے پہلی وحی آئی وہ علم کے متعلق آئی۔ سب سے پہلی وحی اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا 5 آیتوں کے ذریعے سے، ان آیتوں پر اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہم کو پتا چلے گا کہ علم کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی پر جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی، سب سے پہلی وحی کا نزول فرمایا، وہ علم کے متعلق تھا۔ جبرائیل امین آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ آپ ایک دم گھبرا گئے، اچانک عجیب سی مخلوق آتی ہے، پر کھول کر کھڑے ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آپ فرما رہے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین اپنے پروں میں جھیبتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ 2 سے 3 مرتبہ ایسا کرتے ہیں اور پھر بعد میں آپ کی زبان پر اللہ رب العالمین یہ آیت جاری کر دیتا ہے سورہ علق کی، جو سب سے پہلی وحی کی شکل میں آپ پر نازل ہوئی۔ آپ کہنے لگے اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ آیت علم کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے۔ یہ آیتیں بتا رہی ہے علم کے بغیر ایک انسان جاہل مطلق ہے۔ ہر مسلمان کو دین کے علم سے لبریز ہونا چاہیے۔ ان آیتوں کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں، ذرا اس کو غور سے سنیں۔ یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا، جو ہمارے نبی پر پہلی وحی کی شکل میں نازل ہوئی تھی، ان آیتوں کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید میں نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی یہ 5 آیتیں ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان 5 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی جو بات بتائی وہ یہ ہے کہ انسان پیدا کیسا ہوا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیسا فرمایا ہے؟ کس طرح اللہ رب العالمین نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش کو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں اجاگر کیا ہے۔ اے انسان ذرا تو اپنی پیدائش پہ تو غور و فکر کر کہ ہم نے تجھے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیسے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔
پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ انسان پر اللہ کا یہ رحم و کرم ہے، اللہ کا فضل کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو علم سکھایا، علم کی نعمت سے مالا مال کیا، علم کے ذریعے سے انسان کو اللہ رب العالمین نے شرف اور فضیلت عطا فرمائی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا، علم کی نعمت سے نوازا، اور اس علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی، شرف عطا فرمایا، ایک مرتبہ اور مقام عطا فرمایا جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا گیا۔ اسی علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتے کہنے لگے اللہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرماتا ہے جو زمین میں فتنہ و فساد برپا کرے؟ اللہ تعالی نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا علم آدم الاسماء، ہم نے آدم کو کئی چیزوں کے نام سکھائے۔ یارو یہ آیتیں ہم کو بتا رہی ہے کہ حضرت آدم کو جو شرف ملا، جو فضیلت ملی، وہ صرف اور صرف علم کی وجہ سے ملی۔ فرشتوں کے اوپر جو فوقیت حاصل ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ علم کی وجہ سے فوقیت حاصل ہوئی۔ سورہ نساء اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں کیا بات ارشاد فرمائی، ذرا غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نے تم پر اتارا ہے، اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی سے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اتارا ہے کتاب اور حکمت کو، کتاب اور حکمت کو جو آپ نہیں جانتے تھے، وہ علم عطا فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے، جو آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے۔ ذرا غور کیجئے، مکہ میں ہر طرح کی برائی عام تھی، مکہ میں شرک پھیلا ہوا تھا، بے حیائی عام تھی، لوگ شراب کو پانی کی طرح پیتے تھے، جوا ایسا کھیلتے کہ جوئے میں اپنی بیویوں کو ہار جاتے، ننگے ہو کر خانے کعبہ کا طواف کرتے، ننگے ہو کر خانے کعبہ کا طواف کرتے، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور اس کو یہ نیکی سمجھتے، قتل غارت گیری عام تھی،
کوئی کسی قبیلے کا ایک شخص مارتا تو جو جنگیں چلتی تو برسوں تک چلتی اور نسل در نسل ختم ہو جاتی. ہر طرح کی برائی مکہ میں عام تھی. ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا، نبوت عطا فرمائی، اور سب سے پہلے حکم کیا دیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق. اللہ رب العالمین نے اتنی برائیاں ہونے کے باوجود بھی آیتیں کیسی نازل فرمائی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی علم کے متعلق آیت نازل فرمائی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں برائیاں بہت ہیں، مکہ والے ہم کو بھول چکے ہیں، شراب پی رہے ہیں، شیطان ان پر حاوی ہو چکا ہے، یہ ہماری نافرمانی میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں. اگر ان برائیوں کو ختم کرنا ہے تو ان برائیوں کو علم کے ذریعے سے ہی ختم کیا جا سکتا. ان برائیوں کو علم کے ذریعے سے ہی ختم کیا جا سکتا. اور جیسے جیسے مکہ والوں کے سامنے علم کی روشنی میں برائیاں واضح ہوتی گئی، ویسے ویسے وہ اسلام میں داخل ہوتے گئے، اور وہ جو برائی میں آگے تھے وہ بھلائی میں آگے بڑھ گئے. علم نے بتایا ان کو کہ جن بتوں کی تم پرستش کر رہے ہو یہ شرک ہے، انہوں نے شرک کو چھوڑ دیا. علم نے بتایا ان کو جس شراب کو اچھا سمجھ کر تم پی رہے ہو یہ شراب تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہاری نسل کے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے ظاہر اور باطن کے لیے نقصان دہ. اس میں فائدہ ہے لیکن فائدے سے زیادہ نقصان ہے. جب ان کے سامنے علم کی روشنی میں یہ بات آئی انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا. جب ان کے سامنے علم کی بات آئی، علم کی روشنی میں یہ واضح ہوا کہ جو جوا تم کھیل رہے ہو یہ شیطان کا عمل ہے، انہوں نے علم کی روشنی میں جوئے کو چھوڑ دیا. ذرا غور کیجئے، مکہ میں ہر طرح کی برائی عام ہے اور اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی پر پہلی وحی اتار رہا ہے تو کیا اتار رہا ہے؟ علم کی وحی اتار رہا ہے. اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے یہ بتایا اور سمجھایا ہے کہ علم کی روشنی میں مکہ والوں کی اصلاح کرو. یہ ہے علم کا مرتبہ اور مقام. یہ علم کا مرتبہ اور مقام ہے. سورہ زمر اٹھائیے. سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس کی وضاحت کی اللہ رب العالمین نے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیسے برابر ہو سکتے ہیں، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھنے والے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے؟ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا ہے اور جو لوگ جاہل ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے؟ کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا؟ کیا کالا اور گورا برابر ہو سکتا؟ کیا نیکوکار بدکار برابر ہو سکتا؟ اللہ رب العالمین سورہ زمر میں اپنے آخری نبی سے یہ بات کہہ رہا ہے جن لوگوں کو ہم نے علم عطا فرمایا ہے وہی کا علم دیا ہے، کیا وہ اور وہ جو علم سے کورے ہیں دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے متعلق کیا بات ارشاد فرمائی. اسی لیے ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس علم کو سیکھنے سکھانے کے لیے وقت اور ٹائم نہیں ہے، وقت اور ٹائم نہیں ہے.
جب موقع ہوتا ہے، صحت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، انسان علم کو سیکھنے سکھانے کی طرف دھیان نہیں دیتا، پھر عمر گزر جاتی ہے تو پچھتاتا ہے، کاش میں کچھ سیکھ لیتا، کچھ قرآن کو پڑھ لیتا، کچھ صورتیں یاد کر لیتا، کچھ معنی سمجھ لیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور علم والوں کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے، اس حدیث کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلے گا۔ جہالت اگر دور ہو سکتی تو علم سے، اختلاف اگر دور ہو سکتا تو علم سے، معاشرہ اور سماج اگر بن اور سنور سکتا تو علم کی روشنی میں، معاشرے اور سماج سے شرک مٹ سکتا تو علم کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی پر سب سے پہلی وحی کا نزول جو کیا وہ علم ہی کا کیا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا، علم حاصل کرنے سے مراد یہاں علم دین ہے، علم حاصل کرنے سے مراد یہاں علم دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جب کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ علم کے راستے پر چلنے والے کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے، کیونکہ جب اس کو دین کا علم ہو جائے گا اس کو پتا چلے گا کون سا راستہ جنت میں لے جانے والا ہے، اور اس راستے پر دوڑے گا، یہ علم اس کو جنت کے راستے پر لے کر جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اب آپ بھی علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، ذرا غور سے سنیے۔ جب کوئی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، علم دین کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو فرشتے ایسے شخص کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ مرتبہ ہے، مقام ہے ان لوگوں کا جو علم دین کو سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو اپنے گھر سے نکلتا ہے علم دین سیکھنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے، حلال اور حرام کو جاننے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اور ایسے علم والوں کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ پھر آپ نے آگے کیا ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیں۔ آپ نے آگے ارشاد فرمایا، علم والوں کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کوئی معمولی مرتبہ اور مقام نہیں دیا ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، زمین و آسمان کی تمام چیزیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی علم والے کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اب مچھلیاں کیوں دعائیں کرتی؟ بھائی مچھلیوں کو کیا لینا دینا ہے؟
مچھلیاں کیوں دعائیں کرتی ہیں علم والوں کے لیے؟ مچھلیوں کو کیا لینا دینا ہے؟ مچھلیاں اس لیے دعائیں کرتی ہیں کہ یہ علم کی روشنی میں بتائے گا مچھلی حلال ہے کہ حرام ہے نا؟ حکمت کی بات ہے کہ نہیں؟ سمندر کی مچھلیاں بتائے گی، دعا جو کرتی ہیں اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ علم والا بتائے گا یہ جو سمندر کے اندر مچھلیاں تیر رہی ہے اس کو کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، یہ علم کے ذریعے سے تو معلوم ہوگا نا۔ اسی لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں علم والے کے لیے۔ ذرا تصور کیجیے، ذرا خیال کیجیے، ہم اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو جاننے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، حالانکہ یہ فضیلت بیان کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں علم دین کو سیکھنے کے لیے۔ سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم کا مرتبہ اور مقام بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک عابد پر ایسا ہی ہے ایک عالم کا مرتبہ اور مقام جیسا کہ 14ویں چاند ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ ایک عابد کے اوپر ایک عالم کا مرتبہ اور مقام ایسے ہی ہے جیسے 14ویں چاند جو ہے چمکتا ہے، اور 14ویں کا چاند جب چمکتا ہے تو ستارے اس کے سامنے پھیکے نظر آتے ہیں، پھیکے نظر آتے ہیں۔ پھر آپ نے آخری میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، علم والے انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھا علم کی فضیلت میں۔ ایک بہت بڑے امام ہیں جن کا نام امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ کیا فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیں علم کے متعلق، علم کی فضیلت میں۔ آج ہم دین کے معاملے میں اتنے کورے ہیں، اتنے جاہل ہیں، واٹس ایپ فیس بک پر ایسی بحثیں ہو رہی ہے، اللہ خیر کرے، عجیب بحثیں ہو رہی ہے، اس پہ ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر بحث کرنے کے بجائے علماء اکرام کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے گھروں میں آ کر علم حاصل کرے، اللہ کی کتاب کو پڑھے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہی حکم اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے کہ ہم جس چیز پر عمل کر رہے ہیں اس کے لیے علم کی دلیل ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا طریقہ علم کی روشنی میں جاننا ہے، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کا طریقہ علم کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں جاننا ہے۔ ہم ایک بات کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کیا پروف ہے، کیا دلیل ہے، ہمیں جاننا ہے۔ ہم کسی ٹاپک پر، کسی موضوع پر اگر گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں جاننا ہوگا اس موضوع کے بارے میں، اس ٹاپک کے بارے میں، پھر ہم اپنا منہ کھولیں، یہ علم اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر پر سب سے پہلی جو نعمت نچھاور کی وہ علم کی نعمت نچھاور کی، اور اللہ رب العالمین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے جاؤ، علم کی شمع جلاتے چلے جاؤ، اور علم کی شمع میں جو ہے برائیوں کو مٹاتے چلے جاؤ۔
جیسے جیسے آپ پر علم کی شمع برستی رہی قرآن مجید کی روشنی میں، آپ نے اپنے قبیلے کے اوپر، اپنے خون کے رشتوں کے اوپر اور دنیا کے سارے انسانوں کے اوپر اس شمع کو آپ جلاتے چلے گئے، اور جیسے جیسے وہ شمع جلتی رہی ویسے ویسے برائیوں کا خاتمہ ہوتا رہا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو علم سے لبریز کریں، ہر طرح کے بحث مباحثے سے، ہر طرح کے فتنوں سے نکلنے کی کوشش کرے، اللہ کے گھروں میں جمع ہونے کی کوشش کرے، اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو کھول کر علم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ فتنوں کا دور ہے یارو، کہیں شبہات کے فتنے ہیں، کہیں خواہشات کے فتنے ہیں، کہیں نفس پرستی کے فتنے ہیں، تو کہیں اسلام کے بارے میں شبہ میں ڈالا جا رہا ہے۔ نوجوان نسل جو علم سے کوری ہے، علم دین سے نابلد ہے، لیکن وہ واٹس ایپ اور فیس بک سے جڑی ہوئی ہے، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے ایسی ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہے جس کو اسلام سمجھ کر ہم اپنائے ہوئے ہیں، لیکن نہ اس کے لیے قرآن کی دلیل ہے نہ حدیث کی دلیل ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، ذرا غور سے سنیں۔ آپ نے کہا مال بھی ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک انسان کے لیے مال بھی ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے، لیکن علم کی فضیلت مال سے زیادہ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کیا دلیلیں پیش کی ہے، ذرا غور سے سنتے ہیں ہم۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں مال بادشاہوں کی وراثت ہے، سب سے پہلی بات مال بادشاہوں کی وراثت ہے، مال حکمرانوں کی وراثت ہے، مال مالداروں کی وراثت ہے، اور علم نبیوں کی وراثت ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ مال مالداروں کی وراثت ہے، بادشاہوں اور حکمرانوں کی وراثت ہے، یہ آنی جانی چیز ہے۔ کل کسی اور کے پاس مال تھا، آج وہ بھک منگا نظر آتا ہے، آج جس کے پاس مال ہے وہ کل بھک منگا نظر آئے گا، لیکن امام ابن قیم فرماتے ہیں مال مالداروں بادشاہوں حکمرانوں کی وراثت ہے، اور علم انبیاء کی وراثت ہے، اور اللہ جس کو علم دیتا ہے اس کا علم ختم نہیں ہوتا۔ دوسری چیز امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں ہم۔ مال کی حفاظت ہم کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ زیادہ ہو گیا تو کہاں ڈال رہے؟ بینک میں لکھ جا کے ڈالتے۔ زیادہ آ گیا انسان کے پاس مال سنبھلتا نہیں، پریشان رہتا، کہاں رکھوں کہاں رکھوں کہاں رکھوں۔ مال کی حفاظت کون کر رہے؟ ہم کر رہے۔ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، مال کی حفاظت ہم کرتے ہیں اور علم ہماری حفاظت کرتا ہے، علم ہماری حفاظت کرتا ہے، علم ہم کو بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کی فرما برداری ہے، علم بتاتا ہے یہ شرک ہے، علم بتاتا ہے یہ بدعت ہے، علم بتاتا ہے یہ سنت ہے، علم بتاتا ہے یہ سنت کے خلاف چیز ہے۔ مال کی حفاظت ہم کو کرنا پڑتی ہے، لیکن علم ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ تیسری چیز، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ ہم مال خرچ کریں گے تو بہرحال کم ہوگا نا، دنیاوی حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو جتنا زیادہ ہم مال خرچ کریں گے ہمارے مال میں سے وہ کم ہوتا رہے گا، لیکن کہتے ہیں مال خرچ کرنے سے وہ کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے وہ بڑھتا ہے۔ جب انسان علم کو سیکھتا سکھاتا ہے، علم کی محفلیں ایجاد کرتا ہے، علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو دوسروں تک پہنچانے کی وجہ سے وہ علم کم نہیں ہوتا بلکہ علم میں بڑھوتری ہوتی ہے۔
حالانکہ مال انسان خرچ کرتا ہے تو اس میں کمی آتی ہے۔ چوتھی چیز وہ بیان فرماتے ہیں، مال مرتے ہی رشتہ توڑ دیتا ہے۔ مال جیسے انسان مرتا ہے رشتہ توڑ دیتا ہے۔ بینک بیلنس دھرا رہ جاتا ہے، کھیت کھلیان دھرے رہ جاتے ہیں، پلاٹ ملگیاں سارے دھرے رہ جاتے ہیں۔ مال انسان کے مرتے ہی رشتہ توڑ دیتا ہے، لیکن امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم قبر میں بھی کام آتا ہے۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو علم وہاں پر بھی کام آتا ہے۔ یہی تو علم ہے، جب فرشتہ سوال کرے گا من ربک کا، تو علم کی روشنی میں جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس نے دین کے علم کو سیکھا تھا، اللہ کو جانا تھا نا۔ فرشتہ سوال کرے گا من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، تو وہ بتائے گا علم کی روشنی میں۔ علم انسان کے قبر میں بھی کام آنے والی چیز ہے۔ پانچویں چیز بیان کرتے ہیں، علم مال پر حکم لگاتا ہے۔ علم مال پر حکم لگاتا ہے، علم بتاتا ہے یہ مال حلال ہے کہ حرام ہے، علم بتاتا ہے یہ مال صحیح ہے کہ غلط ہے، علم بتاتا ہے یہ مال کتنا ہے، کم ہے کہ زیادہ ہے۔ علم حکم لگاتا ہے مال پر۔ اسی لیے علم کیا ہے؟ علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے، کیونکہ علم حکم لگاتا ہے مال پر۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں مال سب کو ملتا ہے۔ امام ابن قیم کیا فرماتے ہیں؟ مال سب کو ملتا ہے۔ اللہ اپنے باغیوں کو بھی مال دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی مال دیتا ہے، نیکوکاروں کو بھی مال دیتا ہے، بدکاروں کو بھی مال دیتا ہے، جس کی قسمت میں ہے اس کو برابر دیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے پر ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مال سب کو دیتا ہے، لیکن علم اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا اسی کو علم دیتا ہے۔ علم اللہ رب العالمین سب کو نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کے علم سے نوازتا ہے، اسے دین کے علم کی بصیرت عطا فرماتا ہے، اسے علم دین کی روشنی عطا فرماتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ مال تو سب کو دیتا ہے، اللہ نے مال فرعون کو دیا، حامان کو دیا، شداد کو دیا، لیکن علم کس کو دیا؟ علم دیا موسیٰ کلیم اللہ کو، عیسیٰ روح اللہ کو، اور محمد الرسول اللہ کو۔ یہ ہے علم اور علم کی فضیلت، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں کہ علم انسان کو آخرت کی طرف بلاتا ہے، علم انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اس دنیا میں میں جو رتی بھر کا عمل کروں گا اچھا یا برا، کل مجھے اپنے رب کے سامنے اس کو پیش ہو کر جو ہے جواب دینا ہے۔ علم انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے، آخرت کے توشے کے لیے علم انسان کو جو ہے جگاتا ہے، اجاگر کرتا ہے کہ اے بندے خدا، تجھ کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں یوں ہی پیدا نہیں کر دیا چرنے چگنے کے لیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے، تو اللہ کی کتاب اس کو بتاتی ہے کہ وہ ذات پاک ہے اور اسی کے لیے پاکی اور صفائی ہے ساری کی ساری۔ تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ علم بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے یہ اچھا یا برا عمل کرنے کے لیے دی ہے اور آزمائش کے لیے دی ہے کہ اللہ دیکھتا ہے میرا کون سا بندہ اچھا عمل کرتا ہے اور برا عمل کرتا ہے. تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم انسان کو آخرت کی طرف بلاتا ہے اور مال دنیا کی طرف. 8ویں بات بیان کرتے ہیں مال کے بارے میں ڈر لگا رہتا ہے کہیں ختم نہ ہو جائے. مال کے بارے میں انسان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ میری تجوری خالی نہ ہو جائے, میرا بینک بیلنس خالی نہ ہو جائے, میرا مال ختم نہ ہو جائے. مگر علم کے بارے میں کبھی ڈر نہیں لگا رہتا کہ میرا علم ختم ہو جائے گا. انسان جتنا زیادہ علم کی اشاعت کرے گا, جتنا زیادہ لوگوں میں جو ہے علم کو پھیلائے گا, اتنا ہی اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. لیکن انسان کو مال کے بارے میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میں نے دونوں ہاتھوں سے مال خرچ کر دیا کہیں یہ میرا مال ختم نہ ہو جائے. لیکن علم وہ نعمت ہے, اللہ رب العالمین نے علم کو ایسی نعمت قرار دیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے کی. انسان زندہ ہو یا پھر اس دنیا سے چلے جائے یہ علم اس کے ساتھ قبر تک اور قبر کے بعد آخرت تک بھی آئے گا. آگے فرماتے ہیں مال قتل کا ذریعہ ہے, مال قتل کا ذریعہ ہے. آج پوری دنیا میں جو قتل غارت گیری چڑھ رہی اس کا ایک سبب ہے مال, دنیا کی ہرس, دنیا کی لالچ. آج یہ دنیا کی ہرس اور لالچ ہمارے اندر ایسے پیدا ہو گئی ہے کہ بھائی بھائی کا قتل کرنے کے لیے تیار ہے, بیٹا باپ کا قتل کرنے کے لیے تیار ہے, باپ بیٹے کا قتل کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن دیکھیے مال قتل کا ذریعہ ہے اور علم بے خوفی کا ذریعہ ہے. انسان کے پاس علم ہو تو وہ بے خوف زندگی گزارتا ہے, بغیر ڈرے اور بغیر جھجکے کے زندگی گزارتا ہے کہ میرے پاس میرے رب کی کتاب کا علم ہے, مجھے میرے رب کی معرفت حاصل ہے, میں اپنے نبی کی سنتوں کا علم رکھتا ہوں, مجھے دین کے علم مجھے دین کا علم حاصل ہے. جو علم رکھتا ہے وہ بے خوف زندگی گزارتا ہے, نہ اس کو ڈر ہوتا ہے نہ جھجک ہوتی ہے. لیکن جس کے پاس علم کے بغیر صرف مال ہوتا ہے اس کے اندر ایک طرح کا ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ ارے یہ مال کب کدھر کہاں سے ختم ہو جائے. اور آخری بات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے متعلق کیا بیان فرمائی, علم سے ایک عالم کی ذات سے محبت ہوتی ہے, علم کی وجہ سے ایک عالم کی ذات سے محبت ہوتی ہے اور مال والے کے مال سے محبت ہوتی ہے. کسی کو اللہ رب العالمین علم عطا فرماتا ہے اور وہ اس علم پر چلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس علم والے کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے. لیکن جس مالدار کی محبت کی جاتی ہے وہ صرف مال سے محبت ہوتی ہے, اس کی ذات سے محبت نہیں ہوتی. یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. یہ ہے پوری 10 باتیں جو علم کے متعلق امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی. اب ذرا اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ علم بولتے کس کو, علم کے کیا معنی ہوتے ہیں, علم کے معنی کیا ہوتے ہیں. صرف کتابیں پڑھ لینا علم ہے, صرف مطالعہ کر لینا علم ہے, یا سنی سنائی باتیں جو ہوتی ہے وہ علم ہے, یہ بھی علم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم جو علم بولتے اور جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں ارشاد فرمایا اور اپنے آخری نبی سے یہ بات ارشاد فرمائی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا, یہ ایک ایسی دعا ہے یارو جو ہمارے نبی کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں سکھائی گئی.
یہ ایک لوتی دعا ہے جو ہمارے نبی کے علاوہ کسی اور پیغمبر رسول نبی کو نہیں سکھائی گئی، اور وہ کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کے اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دعا سکھائی۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اپنی کتاب کا علم کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور علم کی نعمت اللہ کے نزدیک بھی کتنی بڑی نعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے اپنے آخری نبی پر جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی وہ علم کی تھی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں سب سے بڑی نعمت عطا فرما رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہم کب علم کی نعمت کو اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ اب علم کے معنی دیکھتے ہیں، علم کی تعریف دیکھتے ہیں ذرا۔ بہت سارے علماء اکرام نے بہت ساری علم کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کے معنی کیا ہے؟ اس کی میننگ کیا ہے؟ عربی زبان میں علم کہتے ہیں جہالت کی ضد کو۔ عربی زبان میں علم کہتے ہیں جہالت کی ضد کو۔ جو جہالت ہوتی ہے، لا علمی ہوتی ہے، اس کی ضد کو، اس کے مقابلے میں صحیح چیز کو جاننے کو علم کہتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کسی چیز کو اس کی اپنی حالت میں مضبوطی کے ساتھ پا لینا یہ علم ہے۔ کسی چیز کو اس کی اپنی اصل حالت میں مضبوطی کے ساتھ پا لینا یہ علم ہے۔ یہ تو ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے علم کی جو ہے معنی ہے علم کے۔ شریعت کی اصطلاح میں علم کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں علم کہتے ہیں جسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علم نام ہے دلیل کا۔ علم کا نام ہے؟ علم نام ہے دلیل کا، علم نام ہے رہنمائی کا۔ یعنی ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اس کے لیے دلیل رہنا۔ میں جو کہہ رہا ہوں میرے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ میں سے جو کوئی عمل کر رہا ہے اس کے لیے کیا دلیل ہے کہ یہ صحیح کام ہے کہ یہ غلط کام ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے دلیل ہونا یہ علم ہے۔ ہم کمائی کما رہے ہیں، اس کے لیے دلیل ہونا یہ علم ہے۔ ہم ایک کام کر رہے ہیں، اس کے لیے دلیل ہونا یہ علم ہے۔ ہم پانی پی رہے ہیں، اس کے لیے دلیل ہونا یہ علم ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم نام ہے دلیل کا، کہ انسان اگر اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے پاس جو وہ لوگوں تک بات پہنچا رہا ہے، اور اس بات کے لیے اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ قرآن کی، حدیث کی، صحابہ اکرام کی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ علم نام ہے حق کو دلیل کے ساتھ پیش کرنا، دلیل کے ساتھ پیش کرنا۔ اور آج ایسی باتیں شیئر کی جا رہی ہے جو بغیر دلیل کے ہیں، اور لوگوں کے اندر گمراہیاں پھیل رہی ہے، لوگوں کے اندر گمراہیاں پھیل رہی ہے۔ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ایسے اسٹیٹس لگا رہے ہیں جن سے شرک کی بو آتی ہے۔ جب ہم اسٹیٹس لگائے کوئی اچھی چیز کا تو اس کے لیے ہم دلیل تلاش کریں کہ الماس کیا کہہ رہا ہے، اس کے لیے دلیل ہے کہ نہیں ہے؟
فلاں عالم کیا کہہ رہا ہے، کوئی بھی ہوں گے، علامۃ الدہر رن دو، کتنی ہی بڑی شخصیت رن دو، اگر وہ کہہ رہی ہے کوئی بات، اس کے پاس کیا دلیل ہے بھائی؟ ایسے ایسے اسٹیٹس لگائے جا رہے ہیں جو بغیر دلیل کے ہے، بغیر پروف کے ہے، جن کی باتوں سے شرک کی بدعتوں کی بو آتی ہے۔ اچھی بات لگانا بہت اچھی بات ہے، لیکن یارو جب ہم کوئی بات لگائے، کسی تک کوئی بات پہنچائے، اب مثال کے طور پر آپ ایک اکیلے ایک اسٹیٹس پر کوئی چیز لگا رہے اور آپ کے 300 400 500 دوست ہیں، ان 500 دوستوں تک وہ بات پہنچ رہی نا، اگر وہ بغیر دلیل کے ہے، اگر وہ نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، اگر وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، تو بتاؤ گمراہی تمہارے اوپر وہ 300 400 لوگوں کی بھی ہے نا۔ لیکن اسی کو کہتے ہیں علم، کہ انسان کوئی بھی کام کرے تو علم کی روشنی میں کرے، دلیل کے ساتھ کرے، معلوم کرے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہی کہہ رہے ہیں، علم نام حق کو دلیل کے ساتھ جاننا۔ علم وہ دلیل ہے، وہ پروف ہے جو ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ علم کی روشنی میں تو ہمیں اللہ کی معرفت ہوتی ہے کہ ہمارا پروردگار ہے کیسا۔ جب ہم اللہ کی کتاب کو کھولیں گے، اللہ کی کتاب کو کھول کے دلیل کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں، جس رب پر ہمارا ایمان ہے، وہ رب ہے کیسا، تو پھر ہمارے سامنے دلیل آئے گی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دلیل آئے گی تو ہم کو پتا چلے گا ارے ہمارا رب تو وہ ہے جو یکا و تنہا ہے۔ ہمارے سامنے جب یہ دلیل آئے گی، وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا ہوا، تمہارا معبود تو ایک معبود ہے، جب ہمارے سامنے دلیل آئے گی تو ہم کو بھی اطمینان ہوگا اور ہم دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں علم، اسی کا نام علم ہے، جو انسان کو اللہ تک اخلاص کے ساتھ پہنچاتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی تک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں علم اور علم والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس سے مراد دین کا علم ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ اب علم کی حقیقت جاننے کے بعد آخری میں اس بات کو یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں جہاں جہاں علم اور علم والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے شریعت کا علم، قرآن اور سنت کا علم، اور اس سے مراد ہیں دین کے علماء، دین کو جاننے والے، دین کو سمجھنے والے۔ اب میرا جو موضوع تھا وہ کیا تھا؟ آپ نے دیکھا علماء حق سے تعلق کا کیا مطلب ہے، لیکن کیسا ہے موضوع کو اینڈ تک پہنچانے کے لیے جو چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہے ضروری، وہ پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں علم کی فضیلت اور علم کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی، اور وقت بھی ہو رہا ہے، ویسے اذان کافی لیٹ ہوئی ہاں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم حق کس کو کہا جاتا ہے؟ عالم حق کس کو کہا جاتا ہے؟ عالم حق جو ہے، اور اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے 2-3 منٹوں میں، علماء اکرام اور عالموں کے بغیر ہمارا معاشرہ اور سماج جو ہے یہ ایک تنکے کی طرح ہے۔ اگر ہمارا رابطہ علماء حق سے نہیں ہے، عالم حق سے نہیں ہے، تو ہماری حالت تنکے کی طرح ہے، ہم کدھر بھی اڑ کے کدھر بھی چلے جائیں گے، خاص کر دین کے معاملے میں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی عالم حق کون ہے؟ حقیقی عالم کون ہے؟ کیا ہر عالم عالم حق ہے؟ جی نہیں، ہر عالم عالم حق نہیں ہوتا۔
وہ کون ہوتا ہے جو عالم حق ہوتا ہے؟ ذرا غور سے میں پڑھتا ہوں، اس کو سن لیجئے۔ علماء کے بغیر انسان اس تنکے کی طرح ہے جو ہوا کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ علماء کے بغیر انسان اس تنکے کی طرح ہے جو ہوا کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ انسان علماء کے فیضان سے محروم ہو کر شیطان کا لقمہ تر بن جاتا ہے۔ جب کسی کا تعلق علماء حق سے ٹوٹ جاتا ہے، عالم حق سے ٹوٹ جاتا ہے، قرآن و سنت کے علماء سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کو شیطان اچک لیتا ہے اور جدھر چاہتا ہے پھر ادھر گھماتا ہے۔ بدبختی اور گمراہی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ علماء زمین پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہیں، یہ اپنے فرض منصبی پر فائز ہو کر غلط و گمراہ کن خیالات و افکار کی تاریکی کو اپنے نور بیاں سے مٹاتے اور دلوں میں ایمان کا چراغ جلاتے ہیں۔ یہ ہے علماء اکرام جو لوگوں سے غلط خیالات کو دور کرتے ہیں، غلط افکارات کو دور کرتے ہیں، جو شرک کی تعلیم نہیں دیتے، جو بدعتوں کی تعلیم نہیں دیتے، بلکہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو شرک سے آگاہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے آگاہ کرتے ہیں، گمراہ کن عقائد سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، گمراہ کن عقائد کی تعلیم نہیں دیتے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے علماء حق کسے کہتے ہیں، عالم حق کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں جو ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وہ اپنے نور بیاں سے مٹانے، وہ گمراہ کن خیالات و افکار کی تاریکی کو اپنے نور بیاں سے مٹانے اور دلوں میں ایمان کا چراغ جلائے رکھتے ہیں۔ ان کی ذات سے زمین اسی طرح روشن رہتی ہے جس طرح تاروں سے آسمان روشن رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں علماء کا وجود آسمان کے تاروں کی طرح ہے، اگر تاروں کی روشنی ماند پڑ جائے تو مسافر راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا رشتہ علماء حق سے اگر ٹوٹ جائے، علماء حق سے اگر ہمارا رشتہ کمزور ہو جائے تو پھر ہم بھی کیا ہے، ہم بھی اسی طرح جو ہے بھٹک جائیں گے جس طرح رات کے اندھیرے میں مسافر نکلتا ہے اور راستہ بھول جاتا ہے، اور راستہ بھولنے کی وجہ سے جس طرح وہ بھٹک جاتا ہے، اسی طرح ہمارا رشتہ اگر علماء حق سے کٹ گیا تو ہم بھی بھٹک جائیں گے۔ اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں، آگے بات بیان کرتے ہیں، میں نے جو فضیلت بیان کی حدیث کی روشنی میں، یہ تمام بشارتیں اور فضیلتیں اس عالم کے لیے ہیں، آخری بات بتا رہا ہوں، یہ تمام بشارتیں اور فضیلتیں اس عالم کے لیے ہیں جو باعمل ہو، جو عمل کرنے والا ہو، جو کہتا ہو اس پہ چلنے والا ہو، حق گو ہو، حق کو بیان کرنے والا ہو، لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں حق کو واضح کرنے والا ہو، اور نڈر ہو، بہادر ہو، بے خوف ہو، بھلائی پسند ہو، بھلائی کو چاہنے والا ہو۔ آج ایسوں کی کمی نہیں ہے جو صرف اور صرف بیچارے، یہ ہے عالم حق کی پہچان۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس اخلاص کے ساتھ میں نے باتیں رکھی ہے اسی اخلاص کے ساتھ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین کو حاصل کرنے اور علم دین کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔